کہ بقیہ روزے بھی اللہ تعالیٰ اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے گزارنے کی توفیق کر دے گا ہمیں۔ آمین۔ تو آج سورہ یوسف ہے پہلے حصے میں شعیب بھائی، جی 13ویں جز بالکل کے اندر، اور پھر سورہ رعد ہے اور پھر سورہ ابراہیم ہے۔ جی اچھا، تو اب توجہ دلا دیں جو ہمارے جو ہے پارٹیسپینٹس کو جی کہ اگر لیپ ٹاپ پہ ہیں تو گیلری ویو میں رہیں، ورنہ بار بار جو ہے نا وہ پکچر جو ہے سوئچ کرے گی، اور اگر آپ موبائل فون پہ ہیں تو سیکنڈ اسکرین کا استعمال کریں تاکہ جو ہے نا یہ بار بار جو پکچرز کے جو ہے نا وہ جو میں بولوں گا درمیان میں تو اچانک جو ہے نا وہ ایک تصویر ہٹے گی دوسری آئے گی، تو یہ ذرا توجہ دلا دیں۔ آپ شروع کریں۔ شعیب بھائی آپ کو اسپاٹ لائٹ کر دیا، اب پکچر ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ اچھا صحیح، شکریہ جی فیصل۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو شعیب بھائی کل ہم سورہ یوسف کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسی موضوع کو ہم پھر آج آگے لے کے چلتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، اس میں ان کی زندگی کے جو 3 حصے جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور پہلے 12ویں سپارے میں جو ہم نے ان کے پہلے 2 حصے ان کی زندگی کے اس کا تذکرہ کیا تھا، جس میں پہلا حصہ خود ان کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، خواب کا تذکرہ ہم نے کیا جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو سنایا، اور پھر دوسرا حصہ جس میں وہ مصر میں غلام کی حیثیت سے لائے گئے، عزیز مصر کے گھر رکھے گئے، وہاں جو بھی ان کے اوپر الزام لگا، پھر جو ہے وہ جیل گئے، اور جیل کی زندگی کا جو پورا پیریڈ ہے وہ ہم نے کل ڈسکس کیا، اور آج جو ہے ہم ان کی زندگی کے جو ہے وہ تیسرے جو حصہ ہے جس میں مصر کی حکمرانی کے منصب تک وہ پہنچتے ہیں، یعنی ایک غلام سے جو ہے وہ حکمراں کی حیثیت سے جب وہ کے منصب پہ جب وہ پہنچ رہے ہیں، تو وہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کا جو ہے وہ آج جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اچھا، کل بھی ہم نے بات کی کہ بڑی زبردست سورہ ہے شعیب بھائی، جس میں بے تحاشا موضوعات جو ہیں وہ ملتے ہیں، بے تحاشا اسباق ہمیں ملتے ہیں، اور ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یعنی کہ جتنے آزمائشیں حضرت یوسف علیہ السلام پر آئیں، تو ایونچولی جو ہے وہ ساری ان کے لیے وہ جو ہے وہ اور اونچا اڑانے کا سبب بنی، یعنی ان سے جو ہے وہ اور آگے بڑھے وہ، یعنی کہ کنویں میں ڈالے گئے تو مصر پہنچے، جیل میں ڈالے گئے تو دربار مصر جو ہے وہ پہنچے۔ اور کل ہم نے اس پہ مختصر سی بات کی تھی کہ جو اللہ چاہتا ہے اصل میں وہی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے کارخانہ قدرت کی جو ظاہری شکل ہے اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن باطن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کے بس کی اور انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ہر فیصلے پر، ہر کام پر جو ہے وہ توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پوری ایمان اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم پر، اس کے فیصلوں پر جو ہے رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس میں یقیناً جو ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک بڑی چیز جو شعیب بھائی نظر آئی نا، وہ یہ کہ ایک اخلاق کی فتح دکھائی گئی ہے، یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک غلام جو ہے 17 سال کی عمر میں جو گھر سے نکالا گیا، غلام بنایا گیا، پھر غلامی کی زندگی، پھر جیل کی زندگی، اس سے کیا زیادہ بڑی بدنامی ہوگی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اقتدار تک پہنچایا، اور خالصتاً کس وجہ سے کہ فتح جو ہے وہ اخلاق کی ہوئی، کہ انہوں نے جو ہے وہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے جو ہے وہ حق کا، راستی کا کسی بھی اسٹیپ پہ جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑا، اور ایونچولی جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ حق کی فتح ہوئی۔ چلیے اب ہم تھوڑا سا مشاہدہ کرتے ہیں کہ 13ویں پارے میں جو ہے وہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر شاہ مصر کو سنائی کہ تم پہ جو ہے وہ قحط آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہ مصر نے کیا کیا کہ وہ بھانپ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی بڑا خاص آدمی ہے، اور اس نے فوراً کہا کہ تم جو ہے وہ میرے پاس آؤ، اور ان کو یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ خزانے کا اقتدار جو ہے وہ دے دیا۔ اب اس میں مختلف آ رہا ہے، بعض لوگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خزانے کے انچارج بن گئے، اور ڈیفنس وہ فائنانس منسٹری کے انچارج بن گئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا لیکن ایونچولی تو بہرحال وہ بادشاہ بنے، اور قرآن میں تک جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، تو ایونچولی جو ہے وہ خود شاہ مصر وہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ اس کی کیا اسٹیجز ہوتی ہیں وہ ہمیں اتنی تفصیل نہیں معلوم، بہرحال یہ کہ وہ دربار مصر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین منصب پر جو ہے وہ
رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس منصب میں تمام قرآن اس طرح کہتا ہے کہ بلکہ اپنے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری حفاظت کرنے والا ہوں. اور پھر جب اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار عطا فرمایا جس میں جہاں چاہتا وہ جگہ پاتا، اور اپنی رحمت، اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا درجہ وہ ضائع نہیں کرتے. تو یہ پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس قحط سالی کے زمانے میں جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی حکومت کی. اور جب قحط سالی سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں انہوں نے جو تدبیر جو بتائی تھی یعنی اسٹوریج کی وہ خود تیار کی، اور اتنا غلہ جمع کر لیا کہ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو جو ہے وہ مصر واحد ملک تھا اس پورے ریجن کے اندر کہ جس کے پاس جو ہے وافر مقدار میں اپنا جو ہے راشن اور غلہ جو ہے موجود تھا. اور آس پاس کے جو ملک ہیں جو آج بھی جن کا ہم نام لیتے ہیں یعنی سعودی عرب کے جو ریلیٹڈ علاقے ہیں مصر کے ساتھ جو مل رہے ہیں، یا پھر جارڈن اور فلسطین اور کا جو سارا علاقہ ہے، اور اوپر شام تک کا جو علاقہ جا رہا ہے، وہ سارے علاقے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ قحط کا شکار ہوئے شعیب بھائی. اور پھر یعنی نوبت یہ آ گئی کہ ان علاقوں کے لوگوں نے مصر جانا شروع کر دیا غلہ لینے کے لیے. تو اب دیکھیے کہ اب جو ہے وہ تصویر کا رخ جو ہے پلٹ رہا ہے، اور اب وہ یہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اب وہ سارے بھائی جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں مصر کے اندر، اور جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے. اور یوسف علیہ السلام کو جب ان کو دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو فوراً پہچان جاتا ہے. اچھا وہ ان کو نہیں پہچان پاتے، لازم بات ہے 17 سال کی عمر میں نکلے ہیں، اور اب یہ تقریباً کوئی 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو. اور ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جو وہ بھائی جس کو اس ایسے موقع ایسی جگہ چھوڑ کر آیا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ اس کو بچنا بھی نہیں ہے، وہ یہاں شاہ مصر کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، اور ان کو خوب جو ہے وہ غلہ دیتے ہیں. ہر ایک فرد کو وہ غلہ دیا کرتے تھے اونٹ برابر، تو وہ سب کو دیا جاتا ہے. اور جب ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو بنیامین جو ان کے بھائی نہیں آتے ہیں، اور ان کے والد جو ہے وہ جو نہیں آ پاتے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے حصے کا بھی غلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو وہ یہ غلہ لے کے جب واپس پہنچتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بڑے ہی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اپنے باپ سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے جو ہے ہمیں غلہ دیا ہے. اور اگلی دفعہ جب جو ہے وہ غلے کا وقت آئے گا تو اس نے یہ کہہ دیا تھا، حضرت علیہ السلام کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی باپ تو تمہارا بوڑھا ہے، اس کے لیے تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن باپ کے علاوہ جو آئے گا اس کو ملے گا. یعنی اگلی دفعہ تم اپنے بھائی کو لاؤ گے تو بھائی کا حصہ ملے گا، ورنہ بھائی کا حصہ جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا. اور پورے یعنی کس طرح کے گریڈ تھے، لگ رہا تھا کہ غلہ مل رہا ہے تو اس کو کیوں نہ لے کے جائیں ہم. تو جب کچھ عرصے بعد جب ان کا غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ خدا کو ہمیں غلہ نہیں ملے گا اس کے حصے کا. اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح کا جو ہے وہ قحط سالی کا زمانہ ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بہرحال علم اور حکمت نے دی. انہیں پھر وہی ٹھٹکا لگا کہ بھئی پہلے ایک بھائی کو جو گم کر چکے ہیں، ابھی دوسرے بھائی کو لے جا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ کچھ کریں گے. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی شروع میں تو وہ انکار کرتے ہیں اور بڑا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں اس کو مت لے کے جاؤ، لیکن یہ پھر بڑا پہلے کی طرح بہت جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں والد صاحب کے ساتھ. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم جو ہے وہ مجھے اللہ کا پختہ جو ہے وہ عہد نہ دو کہ تم ہر صورت میں سے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جائے گئے تب بھی. پھر جب انہوں نے اس کا پختہ عہد کر لیا تو انہوں نے یعقوب نے اللہ کے حکم پر اور اللہ کو جو ہے وہ حامی ناصر جانتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آخری بیٹے بنیامین کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بھیج دیا. اب یہ 11 بھائی جب چلے مصر کی طرف، اچھا یہاں ان کے والد صاحب نے ان کو ایک نصیحت بھی کی کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء الحكم الا لله علیہ توکلت وعلیہ فتوکل المتوکلین. یہ کہا کہ جب مصر میں داخل ہو تو جو ایک تم 11 ہو، ہٹے کٹے ہو، لمبے ترنگے ہو، ماشاءاللہ خوبصورت ہو، اور ایک پورا جتھا نظر آتی ہو، تو ایک ساتھ داخل مت ہونا. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مصر کے لوگ سمجھیں کہ یہ کون لوگ آ گئے اور کس مقاصد کی طرف ہیں. وہ اپنی طرف سے تدبیر کرنا چاہ رہے تھے، تو ایسا کرنا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ڈسپرس ہو کے داخل ہونا، تاکہ کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ تم جو کون ہو کیا ہو، کوئی غلط نگاہ سے تمہارے اوپر نگاہ نہ ڈالے. تو اس طرح وہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں.
اچھا یوسف علیہ السلام جو ہے انہیں تو اللہ کے حکم سے پوری تدبیر کا علم ہوتا ہے، تو وہ جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی جو بنیامین کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور ان سب کو غلہ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو پیمانہ تھا، جو پیالہ تھا جس پہ وہ ناپ کر جو ہے وہ غلہ دیا جاتا تھا، جو وہ غلہ کا یا پیمانہ جو ہے وہ بنیامین کے تھیلے کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. اور جب یہ لوگ نکلنے لگتے ہیں تو صدا بلند کی جاتی ہے کہ بھئی وہ بادشاہ کا جو ہے پیمانہ جو ہے گم ہو گیا ہے، وہ کس کے پاس ہے. اور پھر جب چیکنگ ہوتی ہے، اسکروٹنی کی جاتی ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بنیامین کے جو ہے وہ بیگ سے نکلتا ہے، تھیلے سے نکلتا ہے. تو اب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی یہ مصر کے قوانین کے مطابق تو جو 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 چوری کرتا ہے وہ پھر وہاں کی جو ہے وہ وہاں اس کو خدمت کے لیے روکا جاتا ہے. تو اب یہ بنیامین تو نہیں جائے گا تمہارے ساتھ. وہ بیچارے بڑے بھائی بکے جو ہے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس سے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں آپ، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم اس سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے. تو اس پہ بھی جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں تو ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کسی صورت جو ہے باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، اور تم لوگ جاؤ، میرے پاس تو کوئی منہ دکھانے کی وہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ میرا باپ خود مجھے اجازت نہ دے میں تو نہیں آؤں گا. تم لوگ جاؤ اور جا کے اپنے باپ کو خبر دے دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے، لیکن بہرحال جو ہے وہ اس نے چوری کی، اور اس بستی کا بھی تو بتا دو، اور اس قافلے کا بھی بتا دو، اور ساری تفصیلات اپنے باپ کو بتا دو. اب جب یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. پہلے ہی ایک غم یوسف کا، اور اب دو غم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، اور بڑی ہی نفیس انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ 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 میں اپنی ظاہر ہونے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ سے وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ اور پھر بیٹوں کو کہتے ہیں کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان دیکھیے، ان کا ایمان کی پختگی دیکھیے شعیب بھائی. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہوتے ہیں. مسلمان ہیں ہم جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اب کی دفعہ جب وہ تیسری دفعہ جب دوبارہ وہ جو آتے ہیں، اور اب بالکل ہی جو ہے وہ عاجزی اور مسکنت کے نمونہ بن کر جو ہے وہ عزیز مصر کے سامنے آتے ہیں کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم کہیں سے پونجی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، میرے لیے ماپ پورا دے دے اور ہم پہ صدقہ کر، یقین اللہ صدقہ کرنے ہوتا ہے. تو اب جو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان سے نہیں رہا جاتا، تو وہ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. شب غور کیجیے گا الفاظ پہ، کتنے زبردست الفاظ یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ پوری اسٹوری کا کلائمیکس ہے یہ کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اور بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے تقوی یتقی ویصبر، اور جو صبر کرے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یعنی اب اپنی پوری زندگی کی کہانی اسے ایک آیت میں انہوں نے سنا دی ہے شعیب بھائی یوسف علیہ السلام نے، کہ اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی ضائع نہیں کرتا. اور یہ میری اسٹوری ہے کہ میں نے جو ہے وہ تقوی کا دامن نہ چھوڑا، میں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، تو آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے جو ہے وہ میرے سارے کیے کا جو ہے وہ بدلہ مجھ پر پہنچا دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو نبی کریم نے فتح مکہ پہ بھی کہی ہے، میں اس کا تذکرہ دوبارہ کروں گا کہ تب یوسف نے سب کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہے تم پر. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. سبحان اللہ. تو یہ کہہ کر جو ہے وہ رضی السلام نے اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ سارے ان کے سارے کردار کو جو ہے وہ معاف کر دیا،
اور یہی آیت ہے اپنا شعیب بھائی کی جو نبی کریم نے اس واقعے کی جب فتح مکہ کے وقت وہ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کہتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور سارے جو ہے وہ بتوں کو شعیب بھائی وہ توڑتے جاتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ نے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ میں اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے کناروں پر پکڑ کر کہا اے قریشیوں کی جماعت تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ رحیم کریم کے بھتیجے ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں. آپ نے پھر کہا کہ تمہارا بارہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے پھر یہ دہرایا. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو اس کے بعد جو ہے عیسی علیہ السلام اپنی قمیض جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، اس سے اس کی بینائی آ جائے گی. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ قمیض لے کر پہنچتے ہیں، اور حضرت یعقوب تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو پہلے ہی کچھ وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ قمیض جب ان کی آنکھوں سے لگتی ہے تو ان کی بینائی دوبارہ داخل ہو جاتی ہے. اور پھر یہ جو پورا خاندان جو ہے وہ بشمول یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ مصر آتا ہے. اور شعیب بھائی پھر جو ہے وہ اس کے اس دفعہ جب وہ مصر آتے ہیں 11 بھائی، تو وہ جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. سجدہ تعظیمی کس وقت اجازت تھی؟ سجدہ عبادت کی تو کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں رہی ہے اور اب بھی نہیں ہے. تو چونکہ اس زمانے میں ان کا کلچر تھا تو سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، تو انہوں نے وہ ان کے سامنے سجدہ کیا. تو یہ شعیب بھائی اس کا خواب کا کلائمیکس اور خواب کا جواب ہے کہ یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے کہ جو بچپن انہوں نے دیکھا تھا نا کہ میرے سامنے جو ہے وہ 11 جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ جی اور پھر جو ہے وہ اس قصے کا جو ہے وہ قرآن میں اختتام ہوا. اور اختتام بھی شعیب بھائی الفاظ دیکھیے، آخری جو سورت کا تو اختتام نہیں ہوا، اس کے بعد چونکہ اس کو قریش مکہ سے جوڑا گیا آخری 10 آیتوں میں، لیکن جو قصہ یوسف کی جو آخری آیت ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اور دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے. مطلب میرے بس کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ دیا علم، حکمت اور خزانے سب تیرے طفیل ہیں. اور دعا کیا کی کہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. بڑی مشہور دعا ہے، میں سب کو یہ کرنی چاہیے کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں میں جو ہے وہ تو شامل رکھ. تو اس طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا یہ اختتام ہو رہا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ بالکل چشمہ تھا قریش مکہ کے اوپر کہ وہی جو یوسف کے بھائیوں نے کیا وہی قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اور نبی کریم کو ڈھارس بنائی گئی اس قصے کے ذریعے کہ جس طرح یوسف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تقوی اور صبر اور اخلاق کا جو دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، فتح ان کی ہوئی. اور اسی طرح جو ہے وہ تمہاری فتح بھی جو ہے وہ ایک دن ہوگی، اور جو یقین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو فتح مکہ کی صورت کے. جی ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے رکھا. اچھا، اس کے بعد مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ راہ اللہ سے جو ہے نا وہ مایوس نہ ہو، تو جو ہے اسی طرح جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حصے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اتنی زیادہ نگیشن ہوئی، اتنی زیادہ ریجیکشن ہوئی کہ انبیاء نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جن لوگوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے. اور ان لوگوں نے سمجھا کہ عذاب نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سے وعدے کیے جا رہے ہیں عذاب کے، یہ جھوٹ ہیں. مگر جب یہ ساری دو کلائمیکس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور جو ہے وہ چیز ہوئی جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پیغمبروں کو آ گئی اور جو ہے یہ کفار جو ہے نیست و نابود ہو گئے. تو جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اندھیرا سب سے اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو انسان پھر صبح کا انتظار کرتا ہے، پھر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار ہوتا ہے. یہی معاملہ جو ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کفار ہے نا وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اگر ان کو سزا نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، بلکہ اسلام بار بار انہیں بتلاتا ہے، حق انہیں بار بار بتلاتا ہے یہ ڈھیل ہے اور اللہ کی ڈھیل سے ڈرو. یہ ڈھیل کا مطلب یہ ہے کہ جب پکڑے جاؤ گے تو بہت برے پکڑے جاؤ گے. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ ذرا اس بات کو غور کریں، جو سارے شرکا ہیں ہمارے، اگر ہم کوئی گناہ کریں نا اور ہمیں اسی وقت اسی دن سزا نہ ملے تو آپ اس پر غور کرنا جو ہے شروع کر دیجئے کہ مجھے سزا کیوں نہیں ملی. یعنی کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں اس وقت، آپ کبھی ایسا غور کرنا شروع کیجئے کہ یہ گناہ کیا اور یہ سزا ملی
تو آپ کا احساس ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری تربیت کر رہے ہیں نا. یہ ہماری زندگی کا یوں سمجھے لرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا. ہمیشہ اس بات پہ غور کریے گا کہ جو ہے نا کوئی گناہ کریں اور اس کے بعد اس کو چیک کریں کہ کہاں مجھے سزا ملی, اور اگر سزا نہیں ملی تو پھر ڈریں کہ مجھے سزا کیوں نہیں ملی. اچھا یہ پھر سورۃ یوسف کے اندر جو ہے بات ختم ہوتی ہے, سورۃ رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. جی شکریہ جی سورۃ شکریہ. رات کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوموں کے زوال کا سبب بتایا ہے, اور بتایا ہے کہ جو ہے وہ قوم اگر اپنی رویے کو بدل لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے, ان کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بدل جاتی ہے. قوم کی جب شامت آتی ہے تو پھر ٹالے سے ٹلنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت جب یہ خود خراب ہوتے ہیں. مولانا مودودی کی کتاب ہے بناؤ اور بگاڑنا, اس کے اندر جو ہے وہ ایک مالی کی مثال ہے نا, اور وہ مالی کی مثال جو مولانا نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغ کا مالک ہے, آپ باغ کے مالک ہیں اور آپ ایک مالی رکھتے ہیں, تو آپ اسے توقعات کیا رکھتے ہیں؟ کم از کم توقع یہ ہے کہ جس اچھی حالت میں دیا اس اچھی حالت کو مینٹین رکھے گا, لیکن اس سے زیادہ توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اس کو ترقی دے گا اور جو ہے اس کو آگے بڑھ کر جو ہے اس کی ہر چیز کو سنوارے گا. لیکن اگر مالی یہ کام نہ کرے تو کوئی سفارش, کوئی بندے, کوئی اور آ جائے بھائی اب اس کو رکھو یہ بڑا ضرورت مند ہے, آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ اس مالی کو ہٹائیں اور اس مالی کی جگہ دوسرے فرد کو لے کر آئیں. اگر وہ پھر مولانا نے آگے لکھا ہے کہ فرض کریں اس مالی کے پردادا نے بڑی محنت کر کے اس باغ کو بنایا اور سنوارا, اور اس کے بعد اس کی اگلی نسل نے, تو مالک کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ بھائی اسی نسل میں سلسلہ جاری رہے. اگر یہ خدمت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کے پردادا نے بھی کام کیا, ان کو کام کرنے دیا جائے. لیکن اگر ایک نسل آئے جو کہ کسی کام کی نہ ہو بلکہ اس باغ کو اجاڑنے والی ہو, تو کوئی خاندانی استحقاق اور کوئی ایسی چیز وراثت جو ہے نا اس بات پر جو ہے اللہ کو روکنے والی نہیں ہوگی یا ہمیں روکنے والی نہیں ہوگی کہ ہم مالک اس باغ کو جو ہے اس مالی سے نجات دلائیں اور اس کی جگہ کوئی اور اچھا مالی آئے. تو یہی اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. اگر قوم جو ہے وہ بناتی ہے اور بگاڑ سے بچاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو امامت دیتے ہیں. اگر وہ بگاڑ زیادہ پیدا کرتی ہے تو امامت سے ہٹا دی جاتی ہے. آج جو ہم لوگ جو ہے وہ اس امامت سے ہٹا دیے گئے تو اس وجہ سے کہ ہمارے کرتوت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مصلحت یہی رہتی ہے کہ وہ چیز بچے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو. تو سورۃ الرعد کے اندر ایک مثال دی گئی ہے کہ جب پانی برستا ہے تو اس کے بعد جھاگ اس کے اوپر آ جاتا ہے, اور اسی طرح جب ہے نا زیور بنائے جاتے ہیں تو دھات کو جب گرم کیا جاتا ہے تو دھات کا جھاگ بھی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. لیکن یہ جھاگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ جو ہے وہ کوئی اہم چیز ہے, بلکہ یہ جھاگ جو ہے وہ ان کو ہٹانا ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ پیور چیز کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے. تو جھاگ جو ہے وہ ہٹنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی جھاگ کو ہٹانے کے لیے نہ مثلا فرض کریں کہ زیور بنانے والا جو ہے وہ اس نے گرم کیا پھر غائب ہو گیا, اب جھاگ ہی جھاگ نظر آئے گا, وہ ہاتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس جھاگ کو ہٹائے. وہ ہاتھ جب آ جاتا ہے تو وہ ہاتھ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر کے جو ہے وہ انسانیت کو وہ چیز دیتا ہے جو انسانیت کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, مطلوب ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ سورۃ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے باتیں بتلائی ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ ایک اور بات جو سورۃ الرعد میں ہے وہ اطمینان قلب ہے نا, کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. بڑی زبردست, بڑی رہنمائی کریں. میری تو بڑی پسندیدہ آیت ہے وہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں. سن لو اللہ کی یاد ہی جو ہے وہ دلوں کو طمانینت اور اطمینان بخشنے والی ہے. شبہ یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے, اور آج کے پیرائے میں اگر ہم آپ دیکھیں یعنی کہ نا پوری, ہم پہلے بھی مختلف نشستوں میں اس کو تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں شبہ بڑا ہی مٹیریلسٹک دور ہے, بہت ہی مادی بنیادوں پر مبنی معاشرہ ہے, اور ہم سب بھی مادیت کا شکار ہیں. یہاں ہم صرف کیلکولیٹڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. کامیابی کا تصور جو ہے وہ بہت اچھی جاب اور بہت اچھا جو ہے وہ پیسہ اور دولت اور آسائش. تو یہاں قرآن جو ہے اس کے بالکل برعکس بات دکھا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, یعنی کہ ابھی ہمارے پاس اتنا تفصیل وقت نہیں ہے کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی, شعیب بھائی مائیکل جیکسن کی مثال لے لیجیے آپ, یعنی اس کے پاس مجھے بتائیے کہ یعنی کامیابی کی انتہا ہے اپنے زمانے میں. میرا نہیں خیال ہے اس سے زیادہ دنیاوی معنوں میں کوئی کامیاب آدمی تصور کیا جاتا تھا. دولت, پیسہ, عزت, شہرت, مال, اولاد, وٹ ایور جو چاہے. مرا کیسے؟ ڈرگز جو ہے وہ خودکشی. یعنی مجھے بتائیے نا, یعنی اندر سے کھوکھلے, اندر سے اطمینان ہی نہیں ہے یعنی قلب کے اندر. اور یہ ایک اس کا حال نہیں ہے شعیب بھائی, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, یہ جتنے
ظاہری سیلیبریٹیز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ ظاہری رول ماڈل جو بنے ہوئے ہیں، یہ سنگرز، اور یہ ہم کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکے ہیں، بچے اور ہمارے سامعین کہیں گے کیوں یہ بار بار ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کریکٹر جن کو ہم اب کامیاب آج کے زمانے کا کامیاب کہتے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہے، اندر سے پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، رات کو نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں. اور اللہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ ذرا اختیار تو کر کے دیکھیے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اصل میں آپ کے دل کو جو ہے وہ دل کو قبولیت، دل کو جو ہے وہ اطمینان نصیب کرے گی، دل کو سکون عطا فرمائے گی. اور کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے. یقیناً اس کا تسبیح بھی اس سے مراد ہے، لیکن ذکر اللہ بڑے وسیع معنی میں آتا ہے شعیب بھائی. یعنی آپ زندگی کے ہر موقع پہ اللہ کو یاد کریں، جب کام کر رہے ہیں، جب پیشے میں ہیں، جب اپنی جاب پہ ہیں، جب اپنے بازار میں ہیں، ہر موقع پہ اللہ کو یاد کریں. وہ دعاؤں کی صورت میں بھی ہو، وہ ذکر اذکار کی صورت میں بھی ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، اپنے عمل کی صورت میں، اپنے عمل سے آپ یہ اس بات کا اظہار کریں کہ آپ اللہ کو یاد کرنے والے. بڑی ہی زبردست آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میں ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ نا ایک بچہ ہے جو جھوپڑی میں ہے لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور ایک بچہ ہے جو محل میں ہے لیکن اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہے. تو محل کی تمام تر مادی آزائشیں ایک طرف، لیکن ماں کی مائیت وہ ایک طرف نا. اصل بات یہ ہے کہ دل کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے یاد میں ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ کر سکون محسوس کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر جیسے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو واضح طور پہ بات ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے یاد کرتا ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ انسان کو بتاتی ہے کہ اللہ سے ہمارا کتنا تعلق جو ہے وہ کلوز ہے. اچھا پھر سورۃ الرعد جب ختم ہوتی ہے سورہ ابراہیم آتی ہے نا. سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ باتیں بتائی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ جو ہے اگر تم شکر کرو گے تو مزید عنایت کریں گے. اچھا یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ جتنی بات کی ہم شکر پہ انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے بہت ساری باتیں کریں گے نا. پھر آگے چل کے نا کچھ اور باتیں بھی بتائی ہیں کہ جو ایک طرف سے شکر جو ہے وہ اضافے کا سبب ہے، اور کفر جو اس کی ضد ہے وہ کیا ہے. اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں آیت نمبر 18 میں دی ہے راک کی. راک کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ ہوا سے کہاں اڑائی پھرتی ہے نا، کچھ بھی نہیں اس سے حاصل ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی ہے کہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر گہرائی تک پاتال تک پھیلی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. ایسا مضبوط درخت، اور ہر وقت جو ہے وہ بہترین پھل جو ہے وہ لا کر دیتا ہے. اس کے متعلق جو بات آتی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ اصل میں ایک سیڈ کی طرح ہے جو کہ مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر مومن جو ہے وہ اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. اگر یہ قوم ہوتی ہے تو قوم کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. اس سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں، ایسے پھل وہ افراد کی شکل میں پیدا کرتا ہے کہ جو انسانیت کو جو ہے خوشیاں فراہم کرتے ہیں، انسانیت کو راہ ہدایت فراہم کرتے ہیں. دوسری طرف فرمایا گیا کلمہ خبیثہ جو ظلم پر مشتمل کلمہ ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ذرا سے اس کو کھینچے تو نکل جائے. لیکن مسئلہ کیا رہتا ہے کلمہ خبیثہ کیوں ٹکا ہوا ہے؟ پتہ ہے فوروق بھائی کیوں؟ بتائیے. وہ اس لیے کہ وہ ہاتھ موجود نہیں ہے جو اس کلمہ خبیثہ کو زمین سے اکھاڑ پھینکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ خود سے کبھی کا یہ کام نہیں کرے گا. کلمہ خبیثہ جو ہٹانے والے ہاتھ جو ہیں، وہ اکھاڑنے والے ہاتھ جو ہیں وہ ہمیں، لیکن ہم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جو اس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل. میرے خیال قرآن یہ وہی والی آیت تذکر کر رہے ہیں ہمیں، آپ من غیر اللہ والی جو آیت ہے. بالکل. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ایک کلاسیکل مسئلہ ہے جو اکھاڑنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے دور کے کلمہ خبیثہ کو اکھاڑنے کی کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو کلائمیکس پہ پہنچایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو جو ہے وہ مکے کے قریب جب کچھ بھی نہیں تھا تو جو ہے وہ بسایا. پھر وہ جب شہر بن گیا تو انہوں نے ایک دعا کی، اور وہ دعا جو ہے سورہ ابراہیم میں تفصیل سے موجود ہے. اس کے اندر ایک وہ حصہ ہے جو کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ جو ہے وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا چاہتے ہیں؟ او لیول دنیاوی ترقی. اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی جو ہے وہ صلاۃ پر قائم رکھ، اور یا اللہ پاک میری اس دعا کو قبول فرما. پھر اپنے والدین کو بتا رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کیجیے گا جس روز آپ حساب کو قائم کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے، میرے والدین کو اور مومنین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں تو یہ دعا سکھا دی اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ویسے ہی بخشے بخشا ہیں.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حسبنی حسابا یسیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہمارا آسان معاوضہ فرما. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ جو ہے وہ ان 3 صورتوں کے اندر جو ہے وہ آج ہم نے اکٹھی کی تھی. فاروق بھائی اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو 6 بج گئے ہیں. نہیں میرا خیال ہے شب وقت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس اسی دعا پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین تو انشاءاللہ 14th چیپٹر کے ساتھ ہم کل حاضر ہوں گے، 14ویں جز کے ساتھ. اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ شامل رہیے ہمارے ساتھ. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. السلام علیکم.